بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الرِّجْلَيْنِ الْمَسْحُ دُونَ الْغَسْلِ خِلَافًا لِمَا عَلَيْهِ الْعَامَّةُ فَكِتَابُ اللَّهِ وَاضِحٌ فِيهِ۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کیفیت وضو۔ بیان ہو گیا کہ چہرے کو دھونا ہے، چہرے کی کتنی حد کو دھونا ہے یہ بھی بیان ہو گیا، چہرے کو اوپر سے نیچے ٹھوڑی کی طرف دھونا ہے یہ بھی بیان ہو گیا، اسی طرح ہاتھوں کو دھونا ہے بیان ہو گیا، ہاتھوں کو کوہنی سے انگلیوں کی طرف دھونا ہے الٹا نہیں دھونا، اس پر بھی ادلہ دے دی گئیں۔ آج بات رہ گئی بلکہ سر کی بات بھی ہو گئی کہ سر کا مسح کرنا ہے، کتنا مسح کرنا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، مسمى وہ بھی ذکر ہو گیا کہ کافی ہے۔ آج بات آ گئی ہے رجلین پاؤں کی۔ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے شیعہ اور غیر شیعہ کے درمیان کہ شیعہ حضرات پاؤں کے مسح کے قائل ہیں جبکہ اہل سنت حضرات پاؤں کے دھونے کے قائل ہیں۔ اس اختلاف کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں دھونے کے قائل ہیں، یہ کیوں دھونے کے یہ مسح کے قائل ہیں، اس کی وجہ وہی آیت مجیدہ ہے۔ آیت مجیدہ میں الفاظ یہ تھے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ۔ گزارش کی تھی کہ اس ارجل میں دو قرأتیں ہیں، بار پڑھتے ہیں وَأَرْجُلِكُمْ اور بار پڑھتے ہیں وَأَرْجُلَكُمْ۔ ہمارے نزدیک شیعہ کے نزدیک اس ارجل کا عطف رؤوس پر ہے، یعنی اگر ارجلکم پڑھیں گے تو یہ عطف لفظی ہوگا، یعنی لفظ رؤوس پر ارجلکم کا عطف ہوگا، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ ارجلاکم ہے تو بھی کہتے ہیں کہ یہ اسی وَامْسَحُوا کا معمول ہے، اور اس ارجلاکم کا عطف محل رؤوسکم پر ہے نہ کہ لفظ پر، اس لیے کہ بے رؤوس میں اگر با نہ ہو تو وَامْسَحُوا رؤوسَکُم ہوتا ہے، تو یا محلن جیسے وہ اس کا معمول و مفعول ہے یہ بھی اسی طرح ہے۔ ہمارے نزدیک تو بات ہے کلیئر۔ اہل سنت حضرات ان پاؤں کے بارے میں دھونے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ارجلاکم میں اگر لام پر فتح پڑھیں گے تو یہ معمول ہے فاغسلوا کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم وارجلکم، وہ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر دوسری قرأت کے بعض قرأت کے مطابق یہ ارجلکم نہیں ارجلیکم ہے تو وہ کہتے ہیں اگر لام پر کسرہ بھی ہو تو یہ رؤوسکم کے جوار کی وجہ سے آئے۔ ایک نحو میں بحث چلتی ہے کہ ایک لفظ ایسا ہو اسم کہ جو واقع میں مجرور ہوتا نہیں ہے، اس پر کوئی جار نہیں ہوتا، لیکن ایک مجرور کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کہتے ہیں جر جوار، اس کی وجہ سے اس کو بھی مجرور پڑھا جاتا ہے، حالانکہ وہ القاعدہ مجرور ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں اگر اس کو ارجلیکم پڑھیں گے
تو رؤوسکم کے جوار میں ہونے کی وجہ سے اس کو ارجلکم پڑھتے ہیں، ورنہ ہے یہ اسی فغسلوا کا معمول. اور اگر ارجلکم ہے تو ویسے براہ راست ہے. لمبی بحث ہے اس آیت وضو میں. آیت اللہ ایروانی دامہ ظلہ العالی نے اس کو مختصر کر کے فرمایا کہ دیکھو نحو کے کچھ قواعد ہیں، نحو کے قانون ہیں کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم اور ارجلکم میں درمیان میں بہت سارا فاصلہ ہے. اور ادب کی دنیا میں عامل اور معمول کے درمیان اجنبی کا فاصلہ پسندیدہ نہیں ہوتا، چونکہ اس کے بعد وَامْسَحُوا ایک نیا فعل آ گیا، امر آ گیا، اس کا پھر اپنا ایک معمول برؤوسکم آ گیا. اتنے سارے فاصلوں کے بعد پھر ایک اور معمول اس فغسلوا کا آ جائے، یہ اجنبی کا فاصلہ ادب کی دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتا. لہذا ہم مطمئن ہیں کہ آیت مجیدہ واضح طور پر پاؤں کے مسح پر دلالت کرتی ہے، نہ کہ غسل پر. اس کے بعد باقی رہ گئیں دو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو مسح ہے انگلیوں سے کعبین تک، کعب یعنی وہ پاؤں کے اوپر ابھری ہوئی جگہ ہوتی ہے وہاں تک، ٹخنوں کو ساتھ ملانا یا خود کعب کو بھی ساتھ ملانا. فرماتے ہیں یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی. ایک بحث آتی ہے کہ اکلت سمکۃ حتی راسہا یا راسہا، وہ جو ہاں اختلاف ہے کہ آیا راس بھی سمکہ میں شامل ہے یا نہیں ہے، چونکہ الاۃ ہے انتہائی غایت کے لیے، تو آیا وہ بھی مغیب میں شامل ہے یا نہیں ہے. وہاں ہمیں پڑھتے ہیں کہ غایت مغیب میں شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا جی. باقی رہ گئی بات کہ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے بائیں کا. اس پر بھی ہمارے پاس روایت موجود ہے، اور اس پر بھی موجود ہے دلیل اس بات کی کہ پیچھے بھی گزری تھی، پھر بھی دے رہے ہیں کہ یہ جو مسح ہے وہ ان ہاتھوں پر اسی باقی ماندہ تری سے کیا جائے، مسح کرنے کے لیے علیحدہ سے نئے پانی سے تری حاصل نہ کی جائے. یہ خیر آسان چیز ہے. کیفیت وضو میں ہم نے کہا تھا کہ ان الواجب فی الرجلین، کہ دو پاؤں ہیں ان میں واجب ہے المسح دون الغسل، کہ مسح کرنا واجب ہے، دھونا نہیں. خلافاً لما علیہ العامہ، جبکہ عامہ یعنی جو شیعہ سے اہل سنت ہیں وہ دھونے کے قائل ہیں. کیا دلیل ہے کہ پاؤں کا پر مسح کرنا ہے، غسل دھونا نہیں ہے؟ فرماتے ہیں فَكِتَابُ اللَّهِ وَاضِحٌ فِيهِ، آیت مجیدہ بالکل ہمارے لیے تو کوئی بغیر کسی پریشانی کے واضح اور کلیئر دلالت کر رہی ہے مسح پر. کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْأَرْجُلَ، چونکہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم کے بعد ہے وَأَرْجُلَکُم، یہ ارجل اِمَّا عَطْفٌ عَلَى لَفْظِ رُؤُوسِکُم، اگر اس کو ارجل لیکم والی قرات کو لیتے ہیں تو اس کا عطف ہوگا لفظ رؤوسکم پر، وہ بھی مجرور یہ بھی مجرور. او علی محلہا، اور اگر اس کو پڑھتے ہیں ارجل لاکم لام پر فتح تو بھی اس کا عطف اسی رؤوس کے محل پر ہوگا، اس لیے کہ وہ محلاً مفعول ہے وامسحوا کا، اور یہ بھی مفعول. ختم. علی اختلاف القراتین، اختلاف قرات سے مراد کیا کہ آیا ارجل لیکم پڑھنا ہے یا ارجل لاکم پڑھنا ہے. وَعَلَىٰ كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ، بہرحال اس کو ارجل لیکم پڑھیں یا ارجل لاکم پڑھیں، دونوں صورتوں میں یثبت وجوب المسح، پاؤں کے مسح کا وجوب ثابت ہوتا ہے، غسل ثابت نہیں ہوتا. یہ بات ختم. وَدَعْوَىٰ، اور اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب
یہ جو ارجلکم ہے ان العطف علی وجوہکم، اس کا عطف اور فاغسلو وجوہکم پر ہے کہ فاغسلو کا ایک معمول ہے وجوہکم، دوسرا ہے وایدیکم اور تیسرا ہے وارجلکم، لہذا فیجب الغسل، نتیجہ یہ ہے کہ اس کو دھونا واجب ہے۔ غایتہ علی قراءۃ الجر، اور اگر دوسری قراءت ہو، چلو یہ تو ہو گیا اگر ارجلکم پڑھیں گے، لیکن اگر ارجلیکم پڑھتے ہیں تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یکون ذالک من باب المجاورہ، چونکہ یہ رؤوسکم کے ساتھ آیا ہے، او جر جوار، مجاورت کی بنیاد پر اس پر کسرہ پڑھا جاتا ہے، اور ادب میں ایسا ہے کہ ایک اسم خود مجرور نہیں ہوتا، یعنی اس پر کوئی جار نہیں ہوتا، لیکن مجرور کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کو بھی مجرور پڑھا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ ایک مقولہ ہے جوہر زب خارب، جوہر زب کہتے ہیں گوہ کو، سوسمار کو، جوہر اس کی جو بل ہوتی ہے جہاں وہ رہتی ہے، خارب خراب ویران ہے۔ اب دیکھو یہاں لفظ کیا ہے، جوہر زب، سوسمار کی بل، اس کا ٹھکانہ جہاں وہ رہتی ہے خارب۔ اب خارب زب کی صفت نہیں ہے، چونکہ وہ بل یعنی اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ ویران اور خراب ہے، نہ کہ خود سوسمار، لیکن چونکہ زبن کے ساتھ آیا ہے تو اس لیے اس کو خاربن پڑھا جاتا ہے، ورنہ القاعدہ یہ خاربن ہے۔ تو یہ مثال دے رہے ہیں، پس جیسے یہاں خاربن کو خاربن زبن کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھا گیا ہے، اسی طرح آیت میں بھی ارجلکم کو رؤوسکم کے جار پڑوس میں ہونے کی وجہ سے پڑھا گیا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اور پھر ثابت کرے کہ پاؤں کو دھونا واجب ہے، جواب میں آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں مدفوعۃ، یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ بِإِبَاءِ الذَّوْقِ السَّلِيمِ لَهَا، اس لیے کہ ادب کی دنیا میں ذوق سلیم ایسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ بعد طول الفصل بین المعطوف والمعطوف علیہ، چونکہ آپ کے مطابق معطوف ہوگا ارجلکم اور معطوف ہوگا وجوہکم یا ایدیکم، تو ان کے درمیان معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان بے کلام اجنبی، درمیان میں فاصلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو یہ لفظ کیا تھے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وَامْسَحُوا فعل ہے، ایک مستقل عامل ہے، بِرُؤُوسِكُمْ اس کا اپنا ایک معمول ہے وہ موجود ہے، تو وجوہکم اور ارجلکم کے درمیان اجنبی کا فاصلہ ہے، اور فاصلہ بھی ایک پورے جملے کا ہے۔ ذوق سلیم یعنی ادبی دنیا میں اس کو قبول نہیں کیا جاتا، لہذا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں۔ ختم۔ اگلی بات، اما ان المسح الی الکعبین، یہ حکم آیا کہ پاؤں کا مسح انگلیوں سے کعبین تک، بلا لزوم ادخالہما فی الماس، خود ان کو ماس میں داخل کرنا واجب، یعنی جو پاؤں کے اوپر جو ابری ہوئی جگہ ہوتی ہے وہاں تک کرنا ہے، خود ان کو مسح میں شامل کیوں نہیں کرنا؟ جواب، اما لأن ظاہر الغایت عدم الدخول فی المغیب، ایک تو شاید اس بنیاد پر کہ غایت مغیب میں داخل نہیں ہوتی، یہ بحث مفہوم غایت میں بھی تھی اور بھی گزری ہے، اور دوسرا روایت صحیح ہے زرارہ اور بقیر، وہ کیا تھی؟ یہ پچھلے صفحے پر تھی، امام نے کیا فرمایا تھا؟ بِشَيْءٍ مِّن قَدَمَيْكَ ما بین کعبیک الی اطراف الاصابع، قعبین اور اطراف اصابع کے درمیان کا حصہ۔
اگلی بات مختصر سی، اما کفایت المسمى عرضاً فی مسح الرجلین، کہ پاؤں کے مسح میں چوڑائی میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، بس مسمى اتنا ہاتھ پھیرا جائے کہ کہا جائے کہ اس نے پاؤں کا مسح کیا ہے۔ طول میں تو طے ہو گیا نا، انگلیوں اس طرح سے لے کر کعبین تک کانا ہے، کعبین شامل نہیں ہے، لیکن چوڑائی میں کتنا ہے مسمى، فَهُوَ مُقْتَضَى آیت الوضوء، چونکہ آیت میں یہی ہے مسح کرو سر کا اور پاؤں کا، اب تھوڑا سا بھی ہو جائے تو وَمْسَحُوا پر عمل ہو گیا، بس یہی کافی ہے۔ بناءً علی قراءۃ الجر لتقدیر الباب، فرق کرو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ارجلکم میں جر مقدر ہے اور یہ محل رؤوس پر اس کا عطف ہے، یا اگر سیدھا سیدھا پڑھیں تو بھی فقد یقال بذلک حتی بناء علی قراءۃ الناس، حتیٰ خوب اگر ہم بے ارجلکم پڑھیں تو بھی مسئلہ ہے، اگر بناء علی قراء اگر ارجلکم پڑھیں تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا عطف محلی ہے رؤوس پر تو جتنا رؤوس میں واجب ہوگا مسح اتنا ہی ارجل میں، تو سر میں ہم نے کہا ہے کہ مسمى مس کافی ہے، پر اگر اس میں کافی ہے تو ارجل میں بھی مسمى مس کافی ہے۔ اما مسح الجمنہ، اگلا حکم کہ دائیں پاؤں کا مسح دائیں ہاتھ سے اور بائیں کا بائیں ہاتھ سے، دلیل ہمارے پاس روایت صحیحہ موجود ہے، ابھی ہم پڑھتے ہیں دوبارہ کی۔ اما تقدیم مسح الجمنہ، اچھا اگلی بات کہ دائیں پاؤں کا مسح پہلے کرنا ہے بائیں کا بعد میں، اس پر کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں روایت صحیحہ موجود ہے محمد بن مسلم کی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اچھا جی وہ کیا ہے؟ امسح علی القدمین، دونوں پاؤں پر مسح کر، وابدع بالشق الایمن، اور ابتدا کر دائیں پاؤں سے، دائیں سائڈ سے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اگلی بات، اما جواز النقص فی مسح الراس والقدمین، ہم نے پیچھے کہا تھا کہ چہرے کو الٹا یعنی نیچے سے اوپر کی طرف دھونا نقص جائز نہیں ہے، ہم نے کہا تھا کہ ہاتھوں کو انگلیوں سے کونیوں کی طرف دھونا یہ جائز نہیں، بلکہ کونیوں سے انگلی کی طرف آنا ہے اور منہ کو اوپر سے نیچے کی طرف آنا ہے، لیکن سر کا مسح ہو یا پاؤں کا اس میں نقص جائز ہے، یوں مسح کرو آپ کی مرضی، یوں کرو آپ کی مرضی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پر دلیل ایک تو فَلِإِطْلَاقِ الْآیَةِ الْکَرِیمہ، آیت نے کہا وَامْسَحُوا، اب یہ مطلق ہے، مسح یعنی سر کے اوپر سے آگے کی طرف آنا ہے یا ادھر سے ادھر کرنا ہے، جیسا بھی ہے مسح دیکھا جاتا ہے، اسی طرح پاؤں پر۔ اور دوسرا اسی آیت کے اس اطلاق کی تاکید فی مسح القدمین اس روایت صحیح ہے حماد بن عثمان میں ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے روایت صحیح ہے جس میں فرمایا لا باس بمسح القدمین، کہ پاؤں کے مسح میں کوئی حرج نہیں ہے، مقبلاً و مدبراً، مقبل یعنی کیا؟ یعنی آپ یوں بھی کر سکتے ہو کہ کعبین سے انگلیوں کی طرف کرو، یوں بھی کر سکتے ہو کہ انگلیوں سے کعبین کی طرف کرو، کوئی حرج نہیں۔ اما لزوم کون مسح الراس والقدمین، آپ نے کہا ہے کہ جناب سر ہو یا پاؤں ان کا مسح کرنا ہے ماء الوضو سے، یعنی مسح کے لیے علیحدہ پاؤں علیحدہ پانی نہیں لینا۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ لصحیحۃ ضرار عن ابی جعفر، روایت صحیح ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، امام نے فرمایا تمسح ببلۃ یمنا کا ناصیت کا، آپ نے دائیں ہاتھ کی تری سے مسح کر پیشانی کا یعنی او سر کا، وما باقیہ من ملت یمنا کا، اور جو پھر دائیں ہاتھ میں باقی ماندہ تری ہے اس سے مسح کر، ظاہرہ قدم کل یمنا، اپنے دائیں پاؤں کا، وتمسح ببلۃ یسریٰ کا، اور بائیں پاؤں کی تری سے مسح کر، ظاہرہ قدم کل یسریٰ، اپنے بائیں پاؤں کا۔ اب اس میں دیکھو دو باتیں، ایک تو پہلے دائیں کا ذکر آیا پھر بائیں کا، ترتیب بھی آ گئی، اور دوسرا یہ بھی آیا کہ باقی ماندہ تری سے مسح کرنا ہے، مسح کے لیے علیحدہ سے پانی لینے کی اجازت
نہیں۔ یہ ہو گئی کیفیت وضو۔ کل سے انشاءاللہ پھر شرائط وضو۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔